بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے خیراتی اداروں کے گروپ آکس فیم کی طرف سے عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی نئی دولت کا 2/3 صرف 1% انتہائی امیر افراد کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، اور ان کی دولت میں یومیہ 2 ارب 70 کروڑ ڈالر یعنی 6 خرب 18 ارب 48 کروڑ 89 لاکھ روپے کا ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2020 کے بعد سے پیدا ہونے والی دولت کا حجم 420 خرب ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کا 63% یعنی 260 خرب ڈالر دنیا کے انتہائی امیر افراد جو عالمی آبادی کا صرف 1% ہیں ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، جبکہ باقی 160 خرب ڈالر یعنی 37% باقی 99% آبادی کے پاس جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ گزشتہ سال خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے نے امیر طبقے کی دولت میں بھی تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ اس دوران 1 ارب 70 کروڑ ملازمین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے، اور 82 کروڑ افراد جو کہ کل آبادی کا 10% ہیں بھوک کا شکار ہو گئے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ ناظرین، اس رپورٹ کو پڑھ کر دل اور دماغ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ اربوں لوگ بھوک، بیماری اور غربت کا شکار ہیں اور صرف 1% طبقہ خوشحال ہے۔ پھر سوچا یہی فرق ہے جمہوری اور شرعی نظام میں۔ دنیا داری نیری خواری، دولت دیے مارا ماری، دولت نال ہی پل دی یاری، دولت ہوئی سب تے پاری، چھڑ دے بندیا دنیا داری، کر لے اپنے رب نہ یاری، بندہ بنیا پھرے مداری، پل گیا دنیا اے 2 تاری، جے بچنا تو اس خواری، چھڑ دے بندیا دنیا داری، کر لے بندیا رب نہ یاری، دنیا داری نری خواری۔ یہ جمہوریت کی بساط دنیا میں اسی لیے بچھائی گئی کہ ہر ملک کی اشرافیہ ایک طرف اور پورے ملک کے عوام ایک طرف، ہر سہولت سے لطف اندوز ہوتی ہماری اشرافیہ اور دکھ سے چور ہوتی ہماری عوام۔ پوری دنیا میں اس نظام کو بچانے کے لیے اب تک کروڑوں لوگوں کی قربانی دی جا چکی ہے، کبھی جنگوں میں، کبھی بیماریوں میں، تو کبھی غربت میں الجھا کر اشرافیہ کے اس نظام کو بچایا جا رہا ہے۔ لیکن حیرانگی تو اپنے ملک کی اشرافیہ پہ ہے، جو کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کو بھی غیروں کا غلام بنانے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ بھی صرف پیسے کی خاطر، اور اس ملک کو حقیقی اسلامی نظام سے دور رکھنے کی خاطر سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ یہ کرپٹ اشرافیہ جانتی ہے کہ اگر اس ملک میں میرے اللہ کا نظام آ گیا تو انہیں یہ عیاشیاں کبھی میسر نہیں آ سکتی، اسی لیے وہ اس عوام سے ہی قربانی مانگتی ہیں اور اسے ہی قربان کرتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے گھروں میں اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ شاید اسی لیے بابا جی کہتے تھے کہ پتر زمانہ صرف علی بابا کا ہی اچھا تھا، کیونکہ اس کے دور میں چور صرف 40 ہی تھے۔ اور اب غور کریں تو ہم وہ واحد ملک ہیں جہاں کرتوت بدلنے کے بجائے قانون بدل دیے جاتے ہیں۔ یہاں یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ رکشے چلاتے ہیں اور جیلوں سے نکلے ہوئے لوگ ملک کو چلاتے ہیں۔ گزشتہ 72 سالوں سے نہ انصاف کا نظام ہے، نہ تعلیمی نظام، نہ بجلی، نہ گیس، اور نہ ہی اسلام۔ ہمارے پاس آخر ہے کیا؟ صرف اشرافیہ کی عیاشیاں اور غریبوں پر چڑھانے کے لیے IMF کے قرضے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان خلق تک جا پہنچے، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda
kanımda, Allah kanımda, Allah hasbi